بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان یہ کیا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا. اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. میرے بھائیوں، آج اور یوں کہیں کہ بڑے عرصے سے لوگ اس جد و جہد اور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایمان والوں کا رشتہ علماء کرام سے کیسے توڑ دیا جائے. اس کے لیے بڑے بڑے پروپیگنڈے لوگوں نے اختیار کیے ہیں. جس میں سے ایک بڑا پروپیگنڈا یہ ہے، علماء سے توڑنے کی کوشش کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ علماء ماضی یاد دلا دیتے ہیں، علماء بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے علماء کی صحبت کو یوں فرمایا گیا کہ لازمی سمجھنا چاہیے کہ علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا آدمی کا لازمی ہو. اور یہی پروپیگنڈا یہود و نصارہ اور جو مشرکین ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کا رشتہ کس طریقے سے علماء سے توڑ دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کیا پروپیگنڈا تیار کیا؟ وہ یہ کہ علماء کو عوام کی نگاہ میں بہت چھوٹا بنا کر کے پیش کیا کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے مولانا صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، ان کی ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے کہ ہم مالدار ہیں، مہینے میں لاکھوں روپے مہینہ کماتے ہیں، یہ لوگ بیچارے کتنے روپے مہینہ کماتے ہیں. ایسے لوگ ان کو تولتے ہیں. ایسے جب دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ کہ لوگ ان کی عزت بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ علماء کرام کی خدمت کرنا، علماء کرام کے پاس بیٹھنا، علماء کرام کو دیکھنا سعادت سمجھا جاتا تھا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. عالم کا دیکھنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، یہ مقام ہے عالم کا. لیکن ہم پروپیگنڈے کے چکر میں پھنس گئے. جیسے دوسرے مزدور کو ہم کام بتاتے ہیں ویسے ہی ہم مسجد کے امام صاحب کو کام بتا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں مزدوری کرنے والا تو ہے. امام کو پتہ ہی نہیں اس بیچارے کو کہ امام کی حیثیت ہوتی کیا ہے. یہ نائب رسول ہے. نائب رسول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں اور اس لائق اس قابل نہیں تھے بیماری کی وجہ سے کہ مصلی پر تشریف لا سکیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر بڑھایا گیا. گھسٹتے ہوئے پیروں کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے صف میں آ کر کے لگ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا. نائب بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ امیر کس کو بنایا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پیش کی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مصلی کا نائب بنا دیا ہو تاکہ امیر اس کے علاوہ کسی کو نہیں چنا جا سکتا. یہ نیابت ہے، یہ ایک مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے فیصلے مسجد سے ہوا کرتے تھے. ایک بڑا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ اس کا جو مقصد ہے سامنے وہ آئے. واقعات سنانا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس میں بتایا کیا گیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے، اس لیے واقعات سنائے جاتے ہیں. نجران کا ایک وفد یہودیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا.
اور آ کر کے لوگوں سے ملاقات کی کہ ہم محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا کہ مسجد میں ملاقات ہو جائے گی، آپ کون ہیں؟ دیکھنے میں 60 لوگوں کا وفد تھا، 60 لوگ تھے، اور سب کے اچھے خاصے جبے قبے، دیکھ کر کے لگتا نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، عالم ہیں، کون ہیں، سب راہب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے. تو ان کا جو امیر تھا اس وفد کا، اس کا نام تھا عبد المسیح، مسیح کا بیٹا. یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صرف بندے اللہ کے ہیں ہم، اس کے علاوہ کسی کے نہیں. اگر کوئی آدمی عبد النبی رکھ لے نام، یہ شرکیہ نام ہے، نبی کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں ان کے ساتھ اگر ہم اپنا نام عبد لگا کر کے رکھ لیں تو وہ جائز نہیں ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام رکھیں، یہ نام اچھے بھی ہیں اور جائز بھی ہیں. تو عبد المسیح انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، نبی اللہ ہے. کہا ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. کہا ہم بھی نبی مانتے ہیں. کہا چلو اس میں تو ہم متفق ہے، اتفاق ہو گیا ہمارا. کہا دوسری چیز، کہا آپ مریم علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم ان کے حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، پاک باز عورت ہے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایک نیک عورت ہے. کہا ہم بھی نیک عورت مانتے ہیں، پاک باز عورت مانتے ہیں. کہا کہ چلو اس میں بھی متفق ہیں، ہم بھی ان کو یہی مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کیا مانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت ان کو پڑھ کر کے سنا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ان کا سوال یہ تھا کہ ہم تو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے. تو جس کو دستور یہ ہے کہ بنا باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا ہے بچہ، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اگر حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ماں بھی نہیں ہے. کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کہ ان کے دونوں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اب وہ ان کو کیا مانو گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج یہ پھنس گئے ہیں، آج ان کو خالی مت چھوڑو، ان کو دعوت دیجیے. قال تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم فنجعل لعنت اللہ. کا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک کام کرو کہ تم بھی اپنے باپ داداؤں کو، رشتہ داروں کو بلا لو، اور سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. کہ جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت بھیج دے گا، اس کو ختم کر دے گا. کہا جی فیصلہ ہو جائے گا. وہ راہب تھے، سمجھتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ نہیں ان سے کہو کہ ہم آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے امان میں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ آ جاؤ، اور آ کر کے دیکھ رہے تھے کون سچ ہے کون غلط ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جو قوم آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، جو سوال انہوں نے کیے تھے وہ سب کے سب عالم اور راہب تھے اپنی قوم کے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کی قوم نے ان کو بھیجا تھا. اس زمانے میں لوگ بڑا سمجھتے تھے علماء کو، آج علماء کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہماری قوم کی پستی کی کہ علماء کو سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ علماء کو اس درجے کا ہم نے سمجھا ہی نہیں جو درجہ ہونا چاہیے. علماء کی قربانیاں دیکھیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کہ جب تک یہ رہے گی تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور احادیث. کہ جب تک تم ان پر عمل کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. اب علماء نے ان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنے اپنے آپ کو کھپایا ہے. میری آپ کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین پر چلیں، مکمل طور پر دین پر عمل کریں.
لیکن ہم اب دیکھیں کہ علماء کرام اس درجے کے مالک کیوں ہیں، ان کو نائب رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ انہوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو کھپایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ غربت کا عالم تھا، تنگ دستی تھی، فاقے کیا کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں۔ دیکھا کہ اب گزارا تو کرنا ہے،